آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. وہ تو یقیناً پاکستان ہے، مگر یہاں کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے. IMF اور ورلڈ بینک کی جو دیوالیہ کی خبریں ہیں، اور پھر یقیناً خان صاحب تو اس کے بغیر تو میڈیا کہیں کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. پہلے ذکر کریں گے کراچی کا، جہاں کہیں کبھی لگتا ہے کہ منگولوں کی فوجیں بغداد میں گھس چکی ہیں اور سب تہہ تیغ کیے دیتی ہیں، سب تاراج کیے دیتی ہیں، اور کبھی لگتا ہے کہ اندلس، اسپین اور فارس فتح ہو گیا ہے، اور ہر طرف نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اور سب کچھ بدلنے جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی 4 کروڑ آبادی، جس میں ووٹ کاؤنٹ ہوئے ہیں ٹوٹل 84 لاکھ، 1 کروڑ بھی نہیں، اور ٹوٹل ووٹ پڑا 26 لاکھ، جس میں پیپلز پارٹی کی میجارٹی سیٹس ہیں، پھر جماعت اسلامی ہے، پھر PTI ہے، مسلم لیگ کی بھی 7 ہیں، 3 آزاد بھی ہیں، لبیک کی بھی ایک ہے، آفاق کی بھی ایک ہے، سو آن. تو اس میں کتنا ووٹ ہوگا جماعت اسلامی کا اس 26 لاکھ میں؟ اگر 40 سیٹیں ان کی لگا لیں اور 94 93 وٹ ایور جو بھی پیپلز پارٹی کی ہیں، اور ساری ملا کے کوئی تقریباً 150 کے قریب سیٹس جو ہے نا باہر ہیں. تو جن کی 86 ہیں یا 82 اب تو بتائی جاتی ہیں، انہوں نے ایک عجیب ماحول کریٹ کر دیا ہے، اور برابر شہر حیدرآباد میں 1 سیٹ آئی ہے. سب کچھ حیران کن ہے نا. اگر یہ پروگرام دیکھنے والوں کو یاد ہو، جو کنٹینیو دیکھتے ہیں، بہت پہلے بتا دیا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جماعت اسلامی کو واپس لے کر آنا ہے. یہ جماعت کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے بغیر، اس کی حمایت کے بغیر لوٹ کر نہیں آئی. ایک پوری تاریخ میں وہاں نہیں جاؤں گا، مگر میں یہ ضرور بتا دوں، یہ جو اندلس اور یہ فارس کی فتح ہے، اور یا منگولوں کی طرح تہہ تیغ کیے جاتے ہیں پورے شہر میں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اور جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے معاذ اللہ. یہ جو ٹرولنگ ہے نا پاکستان میں، جب سوشل میڈیا نہیں آیا تھا، بلکہ میڈیا بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. ہمارے یہاں پرنٹ میڈیا تھے، 2 بڑے اخبار تھے، جنگ، نوائے وقت، اور ایک ٹیلی ویژن جو ہمارے بچپن میں آیا، پاکستان ٹیلی ویژن. مگر جماعت اسلامی کی ٹرولنگ اس وقت کی، اس دور کی ماڈرن سائنس تھی کہ کوئی گٹر، کوئی دیوار پہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، ایک مذاق بھی بن چکا ہے کہ 2-3 نعرے ہی لکھے ہوتے تھے: موت کا منظر، جنت میں کیا ہوگا، سستی اور نامردی کا علاج، یا حافظ شہید کر دیے گئے اور فلانے چیمہ مار دیے گئے اور فلانا یہ ہو گیا. یہ جو غازی اور شہید کا تصور ہے نا، کہ جتنے زندہ ہیں وہاں وہ سب غازی ہیں، جو مر گئے وہ سب شہید ہیں، یہ جماعت اسلامی نے دیا. تو یہ اس وقت سے کہ یہ جن کو مارتے تھے کراچی یونیورسٹی میں یا پنجاب یونیورسٹی میں یا جہاں بھی، تو اس کا وجود مٹ جاتا تھا، اور ان کا کوئی ایک بندہ چلا جاتا تھا تو قیامت صغریٰ کھڑی کر دیتے تھے. اب تو پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں فی الحال تو خان صاحب کا ہی کنٹرول ہے. تو دیکھیں، اور شرط لگا دیے کہ میئر تو وہ خود ہوں گے، چاہے کوئی ووٹ دے نہ دے. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور PTI بھی ملنے آئی تھی، جس سے کہتے ہیں برا منایا کہ جی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جی اس پہ تو گفتگو نہیں ہو، میئر ہم ہی ہوں گے، بس اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا. تو وہاں کیا ہونے والا ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ PTI اور یہی مل کے بنائیں، تاکہ ریاست مدینہ کہ ایک طرف سے عثمانی سلطنت ابھر رہی ہے اور خلیفہ عباسی سلطنت ڈوب رہی ہے، تو وہ جو ٹکراؤ ہوگا بہت دلچسپ ہوگا. یہ ریاست ایک تماشا بن کے رہ گئی ہے. یہاں مذہب کا چورن ذرا سا قوم کو ہوش آنے لگتا ہے تو پھنکیاں بھر بھر کے چٹانا شروع کر دیا جاتا ہے. وہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ FIA نے سلمان شہباز کو، جو نیا بہت بڑا دانشور بن کے، سیاسی پولیٹیکل سائنٹسٹ بن کے سامنے آیا ہے،
اسے بری کروا دیا. آج سارے مقدمے منی لانڈرنگ کے واپس ہو گئے اور بے نامی جائیدادیں سب ختم ہو گئیں. حمزہ اور شہباز شریف تو پہلے بیل آؤٹ ہو چکے تھے, اب اسے بھی فارغ کر دیا گیا. وہ جو 16 ارب نکلے تھے ملازمین کے اکاؤنٹ سے, اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ وہ کس کے پیسے تھے, کہاں سے آئے تھے اور کیسے نکالے گئے. بات ختم. پھر خان صاحب جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں, پتہ چلا کہ خواجہ آصف کو 10 ارب روپے کا سو کیا ہوا تھا. تو عدالت گئے ہی نہیں, 2 دفعہ جرمانہ ہو چکا ہے, اور اب وہ ویڈیو لنک پہ شریک ہوئے اور اگلی پیشی کے لیے کہہ دیا کہ میں اپنا اسکیجول چیک کر کے بتاؤں گا. یہ ہے رول آف لا. اور کل بتا رہے تھے کہ سیل بیلٹ نہ لگانے پہ برطانوی پرائم منسٹر کی تعریف میں وہاں کے نظام کی کیسی کیسی تعریفیں کر رہے تھے. وہاں سارے نظام, ساری اخلاقیات, ساری سماجیات صرف دوسروں کے لیے, میرے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کو سدھرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں کہ جی آپ نے سنا تو ہوگا کہ مریم واپس آ رہی ہے. تو مجھے مسلم لیگ کے انتہائی مصدقہ ترین ذرائع, واقفان حال, اندر کے لوگ, کچھ لوگ اسے اپنی چڑیا بتاتے ہیں, کچھ راکٹ بتاتے ہیں, کوئی کچھ بتاتے ہیں. میرا تو بس تعلق ہے, ایک یار دوست ہیں پرانے, تو انہوں نے بتایا کہ جی الیکشن ہوں گے وہاں, ہر صورت میں ہوں گے پنجاب میں, اور مریم وزیر اعلیٰ بنیں گی, طے ہو گیا ہے. یہ بھی بار بار اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے کہ یہ بھی یاد ہوگا میرے دیکھنے والوں کو کہ شاید 4-5 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ بی بی آئیں گی اور وہ پریزیڈنٹ بنیں گی پارٹی کا. تو چیف پیٹرن تو بن گئی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بھی بنا دی جائیں گی, کہ شہباز شریف کو پورا موقع دیا جائے گا کہ جی آپ کھل کے جتنی حکومت کر سکتے ہیں کر لیں, کہ یاد رہے, بھول نہ جائیں کہ بھائی نے موقع نہیں دیا. اب کاتب تقدیر نے کیا لکھا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, مگر مسلم لیگ نے طے کر لیا ہے کہ جی انتخابات بھی ہوں گے, اور انہیں یقین ہے کہ جیسے کراچی میں پی ٹی آئی ہار گئی, پنجاب میں بھی ہار جائے گی, اور 45 اور 55 کا رزلٹ آئے گا. 55 مسلم لیگ نون کے حق میں ہوگا یا جو اتحادی ہوں گے, اور مریم پہلے وزیر اعلیٰ بنیں گی. اچھا یہ بھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو, بہت سو کو پتہ ہوگا کہ محترم جناب بلاول بھٹو صاحب نے اشارے دیے ہیں کہ جی اگر پارٹی جیت گئی اور انتخابات میں ان کو اکثریت ملی یا کولیشن حکومت بنا سکے تو وہ خود پرائم منسٹر ہوں گے. خواب سب دیکھ رہے ہیں, مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کاتب تقریر نے کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا کہ یہ ریاست کہاں ہوگی, کس حال میں ہوگی, اور اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس پہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اچھا وہ جو حلالہ شریف ہے نا, حلالہ شریف سے مطلب حلالہ شریف مزار شریف کے سینس میں نہیں کہہ رہا, حمزہ شریف کو بتا رہا ہوں, حلالے کا ماسٹر ہے وہ, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, شرم آتی ہے مجھے, میری تربیت نہیں ہے. تو وہ لندن سے امریکہ پہنچ چکے, نیو جرسی میں ہے, اپنی پہلی اور اپنی آخری بیوی کے ساتھ. پہلی بھی ہے وہ, اب آخری بھی ہے. وہ جو ڈاکٹر تھی جسے طلاق دے دی تھی, بوسٹن میں اس نے شادی کر لی تھی, پھر بیگم کلثوم نواز نے یہ حلالہ کروایا تھا. تو وہ آرام سے یہاں رہ رہے ہیں. جمیل گجر بھی یہیں ہیں نیو جرسی میں, اور یہ محترم حلالہ شریف بھی یہیں پر ہیں. کب تک رہیں گے, کیونکہ یہ لوگ تو اقتدار کنفرم ہو تو جاتے ہیں, جیسے نواز شریف کے لیے رانا صلی اللہ نے کہا ہے کہ کچھ قانونی رکاوٹیں بھی موجود ہیں, وہ ختم ہوں گی تو جائیں گے, اس سے پہلے نہیں جائیں گے. اور خان صاحب کیسی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں, وہ سلیم صافی کے پروگرام میں آج کے پی کے 4 تھے میرے خیال میں, نامور ترین جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی میچورٹی پہ, جن کی نیوٹرلٹی پہ, اور جن کی سنجیدگی پہ اور ایمانداری پہ مجھے کم از کم شک نہیں ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, پورے قصے سنیے گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کیا حال کیا, ایجوکیشن کا کیا حال کیا, کیونکہ ایجوکیشن میں تو پوری کے پی کے کی حکومت اور مرکزی حکومت انکلوڈنگ اسد قیصر سے لے کے پرویز خٹک تک سب کے اپنے ہی اسکولوں کی چین ہے پوری. اور خان صاحب کہتے ہیں رول آف لا.
تو وہ ضرور سنیے گا، وہ دیکھیے گا کہ وہ کیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی اور یہ مل کے کیا کریں گے. ایک طالبان کو سپورٹ کرتا ہے، ایک کے گھر سے القاعدہ کے لوگ پکڑے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. ایک عجیب منظر کشی ہے وہاں پر جو سمجھ سے باہر ہے کہ آنے والے دن کیا ہوں گے. اور عوام ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایک سرگودا کے ایک پیر کو شامل کیا ہے. پیر کیا نام ہے وہ، امین الحسنات نام ہے ان کا، جو اتنی سفید داڑھی، بارش، بھویں بھی سفید، اور وہ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی بھکاری جو برابر میں بیٹھا ہوا ہے، گدی نشین جو غریبوں کے چندے پہ پلتا ہے، اس سے کہتے ہیں یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں، یہ اگر ہم پہ شفقت کریں گے تو. اور وہ اپنی تعریفیں اور وہ ان کی تعریفیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پورا ملک دعاؤں پہ، بد دعاؤں پہ اور مزاروں پہ اور اس پہ چل رہا ہے، ان گدی نشینوں پہ. کبھی نوٹ کیجئے گا خدا کے لیے، کبھی تو غور کریں کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں کوئی ایک مزار نہیں ہے، کوئی ایک پیر نہیں ہے. اور ویٹیکن بھی شاید سال میں بہت مخصوص لوگ ہی جاتے ہیں، نہ عمرے ہیں نہ حج ہے، مگر خوشحالی ہے، ترقی ہے، امن ہے، سلامتی ہے، سبھی کچھ ہے، بھائی چارہ بھی ہے. دنیا کی سب سے زیادہ چیریٹی بھی یہیں پر ہے، اور آپ کے یہاں بھی جو چیریٹی آتی ہے ان کا میجر حصہ یہیں سے آتا ہے. کبھی تو غور کی رہے، کبھی تو. اور آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے مولانا طارق جمیل کی، پہلے تو میں نے سوچا تھا نہ بات کروں اس پہ، کہ 49 ارب روپے نکلے ہیں، جو جھوٹ نکلے ہیں، جو نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی 49 ارب بلین روپیز ایک اکاؤنٹ میں رکھے گا جس نے اتنی سمجھداری سے جمع کیے ہوں. آپ یقین کریں اس سے زیادہ ہوں گے ان کے پاس، مگر جاننے والوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی میجر دولت جو اسپیشلی چندے سے اور دوسرے ذرائع سے آتی ہے وہ دبئی آتی ہے. کاروباری ڈیلیں بھی دبئی میں ہی ہوتی ہیں، ادا قیمتیں اس کی پاکستان میں کی جاتی ہیں، مگر رقم دبئی میں جا کے جمع ہوتی ہے. تو آپ نے پچھلے دنوں وہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو گدی نشین ہیں، جو اکثریت میں جو وہاں رہتے ہیں برطانیہ میں، ان کے اثاثے ضائع بتائے گئے تھے کہ کسی کے 200 ملین ہے، کسی کو 300 ملین ہے، کسی کو 150 ملین ہے. تو اگر 50 بلین روپے ان کے پاس ہے تو کیا ہو گیا. ان کے مریدین بھی تو ایک جمع غفیر ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، اور جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ یہاں کی آزادیاں، یہاں کی جمہوریت، یہاں کے آئین، قانون، انصاف اور شہری اور سوک کہنا چاہیے جو سٹیزن رائٹس ہیں اس کی وجہ سے سب کچھ حاصل کیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں دعاؤں سے ہوا ہے پیر صاحب کی، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا نا. تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. میں اپنی اس خبر کی طرف آتا ہوں. کل میں نے بتایا تھا کہ جی ڈیفالٹ کر جائے گا، اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں وہ. اچھا پھر سب سے پہلے وہ جنرل شعیب امجد، اچھا ان لوگوں کو سننے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مائنڈ کے لوگ تھے، اور یہ اس ملک کا حال کیسے ہوا، یہ لیفٹیننٹ جنرل کس طرح کے. میں 3-4 کو تو میں مل چکا ہوں، بات کر چکا ہوں. تو میرا تو ایک اپنا ویو ہے، آپ لوگ غور کیجیے ان کی گفتگو سن کے. کہتے ہیں جی ورلڈ بینک نے کہا ہے، اس نے IMF نے کہا ہے کہ جی فوج کم کریں. اور پھر ولاگر جو ان کے طرح کی سوچ کے لوگ ہیں یا جو پیسے بنانا چاہتے ہیں، بھائی دیکھیں نا، جہاں اندلس اور فارس فتح ہو رہا ہو، منگولوں کی فوجیں دوڑ رہی ہوں، ریاست مدینہ بن رہا ہو، تو ولاگر بھی اسی سوچ کے ساتھ آتے ہیں نا کہ اس قوم کو کیسے لوٹنا ہے اپنے نمبر ویوز بڑھانے کے لیے، کہ اگر فوج کم ہو گئی تو انڈیا سے صلح کرنا پڑے گی، کشمیر چھوڑنا پڑ جائے گا، اور ہم یہ کیسے کریں گے. اور تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ روٹی ہے تیرے گھر میں، تیرے بہن بھائیوں کے گھر میں پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، تو لڑے گا. تیرے ملک کا حال یہ ہے کہ SSP کہہ رہا تھا اور رحیم یار خان کا DPO کہ جو ڈاکو ہیں ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ 3 کلومیٹر رینج تک مارتا ہے، ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ 500 میٹر تک مارتا ہے. G3 ہماری ہائیسٹ جو ہے نا ویپن ہے ہمارا. باتیں کرتے ہیں کہ جی انڈیا سے لڑیں گے، کشمیر لیں گے اور صلح ہوگی. جو میری گفتگو ہوئی ہے IMF کے لوگوں سے کل کل کے ولاگ کے بعد، انہوں نے کہا کہ نہیں ڈیفالٹ نہیں کرے گا، کہ ڈیفالٹ کرنا کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ فائنلی تو پھر IMF کے پاس آنا ہے. میں نے ایک پوری اکانومسٹ کی اور وال اسٹریٹ جرنل کی کہ بینک کرپٹ کون ملک ہوتے ہیں
اور ان کے اس کے بعد ہوتا کیا ہے وہ سب نکال کے رکھا ہے، مگر ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے، آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو کوشش کروں گا کہ کل وہ سنا دوں، مگر میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس کو اور اسے ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے۔ تو ان کا کہ نہیں، ہم کوئی بینکرپٹ نہیں ہوگا یہ، اور زیرہ ڈالتے رہیں گے منہ میں کہ مر نہ جائے، انتقال نہ ہو جائے، کیونکہ پورے خطے کو پرابلم ہو جائے گی۔ چائنا ایسے ملکوں کو بہت جلدی اندر آ کے لینڈ گریبر ہے، وہ آ کے پیسے لگاتا ہے، یہاں آئے گا تو انڈیا کو پرابلم ہو جائے گی، سارے خطے کو پرابلم ہو جائے گی نا۔ تو زیرہ ڈالتے رہیں گے کہ آپ مرنے نہ پائیں، سسکتے رہیں پڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ فوج کم کرنے کا مطالبہ جو ہے، یہ تو 30 سال سے کہا جا رہا ہے کہ حضور اپنے نان پروڈکٹیو، جو میں نے کل بتایا بھی تھا کہ نان پروڈکٹیو اپنے جو اخراجات کم کریں، وہ یقیناً فوج ہے جو 3000 ارب تو ڈائریکٹ کھا جاتی ہے، اور پھر زمینیں بیچ رہی ہے، جو دودھ دہی بیچ رہی ہے، وہ سارا ایک پوری تفصیل آپ کو پتہ ہے۔ پھر فرنٹ مین رکھے ہوئے ہاؤسنگ اسکیموں کے نام پہ ریاض ملک جیسے لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اور ہمارے جو مطالبات نہیں ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے، وہ مشورے ہوتے ہیں، کہ مشوروں کی حیثیت یہ ہے کہ یا تو آپ ہمارا مشورہ مان کر عمل کریں اس پر تاکہ ہمارے قرض کی گارنٹی ہو، یا پھر اس کے متبادل میں کوئی ایسے ٹھوس شواہد لے کر آئیں کہ ہمارا قرض ہمیں واپس مل جائے گا، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اب شرائط ساری ماننی پڑیں گی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی اسحاق ڈار نے فائنلی فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل ہوگا۔ وہ اسحاق ڈار جس کے بارے میں آج نثار چودھری، جو آنکھ کا تارا تھا کبھی مسلم لیگ نون کا، اس نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اور مفتیٰ اسماعیل وہ اکانومسٹ ہے۔ تو مجھے مفتیٰ اسماعیل پہ یاد آیا کہ جو انہوں نے فورم بنایا ہے کہ ری امیجننگ پاکستان، جس کے تحت آج بلوچستان میں ایک سیمینار بھی ہوا جس میں مصطفیٰ نواز کھوکر، خاقان عباسی، لشکر رئیس ثانی، سب کہ جناب پارلیمنٹ کے اختیارات نہیں ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے وہ سب آپ نے سنا ہوگا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہی رونے ہیں سب کے، جو خان صاحب بھی رو رہے ہیں کہ خان صاحب تو آج یہ کہہ رہے تھے کہ باجوہ کے جانے کے بعد ہم سمجھے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نیوٹرل ہوگی، مگر مطلب یہ کہ وہ بھی نہیں ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ خان صاحب اسے ٹارگٹ کریں گے اور بالکل صحیح کریں گے۔ جو ایمانداری کی بات ہے کہ کراچی میں جو ہو رہا ہے اور جس طرح سے ریلیف مل رہے ہیں، عدالتیں دے رہی ہیں حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو، ان سب کو، سلمان شہباز کو، تو صاف لگ رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کا راز تو رکھنا ہے۔ بہرحال اس میں ایک جو ری امیجننگ کے نام حوالے سے یاد آیا کہ مجھے حسین حقانی کے انتہائی، یہ کتاب کا نام ہے حسین حقانی کی ری امیجننگ پاکستان، جو بہت پاپولر ہے پاکستان میں، اس کے کئی ایڈیشن اردو میں بھی چھپ چکے ہیں، انگریزی میں یہاں تو ہے نہیں، اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار وہ کتاب منگوا کے دو یہاں پر۔ اچھا، پھر خان صاحب آج پھر حسین حقانی پھوبیا ہوا ہے کہ میری وزارت خارجہ، میری حکومت کی وزارت خارجہ کے انڈر میں حسین حقانی کو ہائر کیا گیا، اور باجوہ کی لابنگ کی گئی امریکہ میں، حسین حقانی نے کی، اور میرے خلاف کام کیا گیا۔ اس حسین حقانی کی کتاب جو ہے ری امیجننگ پاکستان، اس کا پورا نام خاقان عباسی، مفتیٰ اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکر نے اپنے فورم کا نام دے دیا، مگر حسین حقانی کے لوگ کہتے ہیں کہ حسین حقانی اس بات پہ بڑے ناراض ہیں کہ جی میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ بھائی آپ کے نام سے تو آپ کو جس طرح سے برا بنایا گیا، غدار بنایا گیا، آپ ان کے لیے لاکھ کام کرتے رہیے، مگر یہ اکثریت آپ کو برا ہی کہتی رہے گی، آپ کو غداری کہتی رہے گی۔ خان صاحب نے تو یہی بتایا نا کہ دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں، حسین حقانی نے 2021 میں ملاقاتیں کیں، مجھے ہی پتہ ہے ملاقاتیں کیں، یہ بات درست ہے بالکل۔ اور انڈیا کے ساتھ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ حسین حقانی کرا رہے ہیں، اور یو اے ای کے کہنے پہ کرا رہے ہیں، اور سعودی عرب کے کہنے پہ کرا رہے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ حسین حقانی یو اے ای اور سعودی عرب کے آج کل بہت قریب ہیں، اور جو بھی سمجھدار لوگ ہیں جنہیں امریکہ میں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، حسین حقانی ان کے کام کا آدمی ہے۔ ہم تو ہر اچھے آدمی کو اپنے یہاں غدار بنا دیتے ہیں۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ جب اس کے بعد آئی ایم ایف سے گفتگو کے بعد جب پوچھا گیا کچھ انٹلیکچوئل سے کہ آئی ایم ایف تو کہتا ہے ڈیفالٹ نہیں ہوگا، مگر وہاں تو کہا جا رہا ہے ڈیفالٹ کریں گے، کرنے نہیں جناب، بالکل ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ اگر ڈیفالٹ کرنا ہوتا تو اس پگلے سے کرواتے،
جو تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا اسے بھگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو بھگایا اس لیے گیا نا کہ یہ جو مصیبت پڑی ہوئی ہے، جو پاپولیرٹی گر گئی 13 پوری پارٹیوں کی، اور وہ جسے ایک سیٹ نہیں ملنی تھی، شیخ رشید اپنے منہ سے کہتا تھا کہ اگر ہم کنٹینیو کرتے اور مدت پوری کرتے تو ایک سیٹ نہیں ملنی تھی، اور وہ شیخ رشید جو کہتا ہے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، تیرا رابطہ جہاں لوگوں سے ہے وہ سب کو پتہ ہے، تو ان کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، تیرا دم تیری جو سگار سے لے کر تیری روٹی اور تیرے کپڑے اور تیرے جوتے ہیں انہی کی بدولت ہے، ورنہ تجھ جیسے لوگ جو ہے نا اگر معزز سوسائٹی میں ہوں تو کسی قابل ہی نہ ہوں۔ خیر، تو کہا گیا کہ اگر ڈیفالٹ ہونا ہوتا تو اس پگلے سے کروایا جاتا، ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ اور انٹلیکچوئلس کا کہنا بھی یہ ہے کہ جو مختلف تھنک ٹینکس میں کام کرتے ہیں کہ وہ بالکل درست کہا IMF نے کہ اتنا زیرہ ڈالتے رہیں گے کہ ہم مر نہ جائیں۔ مرنا کسی کے حق میں نہیں ہے، کسی کو افورڈیبل نہیں ہے۔ تو اس سچویشن میں ساری چیزوں کو دیکھیں، پھر خان صاحب نے آج جس طرح سے باتیں کی ہیں کہ جناب ریاست مدینہ، پھر وہی شروع رول آف لا، اور رول آف لا کا تو میں نے بتا دیا کہ عدالت جاتی ہی نہیں ہے محترم، دوسروں کے لیے رول آف لا دکھاتے ہیں۔ ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ جی مریم چیف منسٹر بننے جا رہی ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ اگر ریاست چلنی ہے تو یہ سب کا خاتمہ ہوگا، ان سب کو جانا ہوگا اپنے اپنے گھروں کو، اور یہ اپنے ہاتھوں جائیں گے کہ حمزہ شہباز کو بنایا وزیر اعلیٰ، اب مریم بنیں گی، اور سلمان جو ہے وہ سائنسدان بن کر آ گیا ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ بن کر آ گیا ہے، خان صاحب کا جھوٹ اپنی جگہ، یہ سارا پیپلز پارٹی۔ یہ بالکل درست ہے کہ کراچی میں اگر بے ایمانی نہ ہوتی اور ووٹ کا نمبر، وہ جو 26 لاکھ ووٹ میں بتا رہا ہوں اس میں بھی ٹپے لگے ہیں بعد میں، ووٹ کا جو ریشو ہے وہ سنگل ڈیجٹ سے اوپر نہیں گیا، یہ جو 18 سے 20% بتاتے ہیں غلط ہے۔ یہ درست ہے کہ کراچی میں کوئی ووٹ نہیں دے گا پیپلز پارٹی کو، وہ لانڈی ملیر کے علاقے میں 2-4 سیٹیں جو گاؤں گوٹھے وہاں مل جائے تو مل جائے، کیونکہ سندھیوں کو تو ذہنی طور پہ معذور بنا دیا ہے اس پارٹی نے۔ اور سندھ میں بھی اگر واقعی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی اگر مکمل ختم کر لی جائے تو معاملہ اتنا سادہ نہیں رہے گا جتنا دکھایا جاتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ کوئی بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے، کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے، فوج چھوٹی ہوگی نہیں ہوگی مجھے نہیں مطلب، دیکھیں اگر فوج چھوٹی بھی ہوتی ہے نا کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی ایجپٹ نے کی ہے، سری لنکا نے کی ہے، اور ملکوں نے بھی کی ہے، اور ہم نے جب لڑنا ہی نہیں ہے، بھارت سے صلح بھی کرنی ہے، یہ پریویل نہیں کریں گے جو بھارت کے خلاف ہے، جو طالبان کے حمایتی ہیں، یہ پریویل نہیں کریں گے اگر اس ریاست نے چلنا ہے، کیونکہ نہ یہ چائنا کے حق میں ہے نہ امریکہ کے حق میں ہے، اور ہمارے انٹرسٹ دونوں طرف ہیں۔ تو اس روشنی میں چیزوں کو دیکھیے گا، آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ اگلے 1-1.5 مہینے میں بہت سا منظر واضح ہوتا چلا جائے گا، دھن صاف ہوگی۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل بات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔